امریکہ کے ساتھ معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ کوئی نیا نہیں، اصل مسئلہ دوسرے فریق کے متضاد بیانات ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فیصلہ ساز اداروں کی مفاہمتی یادداشت سے متعلق ملاقات جاری ہے۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق شائع کسی تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ قیادت کے فیصلے سے پہلے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے ہیں۔ داخلی مشاورت حتمی نتیجے تک پہنچنے کے آخری مرحلے میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان جلد امن معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جاری بھرپور ثالثی اور مساخلتی کوششوں کے دوران مسلسل گمراہ کن مہم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ جو ایسے عناصر چلا رہے ہیں جو امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ان افواہوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ معاہدے کے حتمی اور متفقہ متن پر اتفاق ہو چکا ہے۔ پاکستان اب فریقوں کے ساتھ مل کر آئندہ مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے قریبی رابطے میں ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے، ماضی میں کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج جنیوا روانہ ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پرامید ہوں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، شہباز شریف اور پوری ٹیم نے امن کے لیے پوری محنت کی ہے۔ خطے کی صورتحال کی وجہ سے معاشی بوجھ پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہا ہے۔ ہر پاکستانی کی طرح خوشی ہوگی کہ خطے میں امن قائم ہو جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ہر صورت ہونا چاہیے اور اب کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک اہم بیان میں اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وعدوں کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر، شرط یا بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے مزید کہا کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ قطر اور مصر کا پاکستان کی امریکہ ایران ثالثی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قطری وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، جس میں دونوں رہنماؤں نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کی جانب سے معاہدے کا حتمی متن تیار ہونے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے واشنگٹن اور تہران جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ایران کو کوئی رقم منتقل نہیں کی متحدہ عرب امارات نے خبر ایجنسی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے خبر ایجنسی رائٹرز کی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو کوئی رقم منتقل نہیں کی۔ ایران کے منجمد فنڈز نہ جاری ہوئے نہ ہی منتقل کیے گئے۔ خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق جاری مذاکرات کے آخری مراحل کے دوران سامنے آئی ہے۔ دو علاقائی ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تقریباً 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے 3 ارب ڈالر سے زائد رقم پہلے ہی ایران کو فراہم کی جا چکی ہے۔ تاہم دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی رقم 20 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے اور یہ اقدام ایران کے حملے روکنے کے بدلے طے پایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ معاہدے کے 14 نکات ہوں گے۔ مجوزہ ایم او یو کے تحت لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان شامل ہوگا۔ معاہدے میں آبنۂ حرمت سے متعلق معاملات، امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی واپسی شامل ہے، جبکہ جوہری معاملے کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آبنۂ حرمت جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں جائے گی اور آبنۂ حرمت کی سروسز کی فیس وصول کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبے پر آئندہ مذاکرات میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے۔ ایران دھمکیوں کے سامنے ہرگز جھکنے والا نہیں۔ عباس عراقچی نے امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران کو فاتح قرار دے دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ صرف ملاقات یا ڈیل پر دستخط کرنے پر ایرانی منجمد فنڈز بحال نہیں ہوں گے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران کو ذمہ داریاں پوری کرنے پر معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مجوزہ معاہدے کے بارے میں بہت سی جعلی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ کوئی نیا نہیں، اصل مسئلہ دوسرے فریق کے متضاد بیانات ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فیصلہ ساز اداروں کی مفاہمتی یادداشت
سے متعلق ملاقات جاری ہے۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق شائع کسی تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ قیادت کے فیصلے سے پہلے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے ہیں۔ داخلی مشاورت حتمی نتیجے تک پہنچنے کے آخری مرحلے میں ہے۔